جاگے ہوئے فتنوں کو سلانے چلے آؤ، قادر مطلق کی تم ہی آخری آؤ گے مولا یہ بتانے چلے آؤ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، وصلی اللہ علی سیدنا محمد وآلہ الطیبین الطاہرین۔ اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرجہ سیما بقیت اللہ فی الارضین واللعن علی اعدائہم اجمعین۔ اما بعد، قال اللہ الحکیم فی محکم کتابہ الکریم، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزَّبُورِ مِن بَعْدِ الذِّكْرِ أَنَّ الْأَرْضَ يَرِثُهَا عِبَادِيَ الصَّالِحُونَ إِنَّ فِي هَذَا لَبَلَاغًا لِقَوْمٍ عَابِدِينَ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ زمانہ غیبت میں حضرت امام مہدی عجل اللہ تعالیٰ فرجہ الشریف کے مسکن کے بارے میں گفتگو ہو رہی تھی، اور پچھلی نشستوں میں یہ بات واضح ہو گئی کہ امام زمانہ عجل اللہ تعالیٰ فرجہ الشریف نہ عالم ورقلیہ میں زندگی گزار رہے ہیں، نہ جزیرہ برمودا میں زندگی گزارتے ہیں، اور نہ اقلیم سامن میں زندگی گزار رہے ہیں، اور نہ جزیرہ خضرا اور سامرہ کے سرداب میں۔ یہ تمام نظریات جعلی ہیں، لوگوں نے خود سے بنایا ہے۔ یہ تمام نظریات اور یہ داستانیں اور ان کی حیثیت افسانے سے زیادہ نہیں ہے۔ پچھلی نشستوں میں متعدد دلائل کے ساتھ، عقلی اور نقلی دلائل کے ساتھ، ان نظریات کے غلط ہونے کو ہم نے ثابت کیا۔ اب سوال یہ ہے، جب یہ تمام مقامات میں زمانے کے امام زندگی نہیں گزار رہے ہیں، تو یہ بتائیے کہ زمانہ غیبت میں امام زمانہ عجل اللہ تعالیٰ فرجہ الشریف کا مسکن کہاں ہے؟ ائمہ طاہرین علیہم السلام سے منقولہ صحیح السند اور معتبر درجنوں حدیثوں کی روشنی میں زمانے کے امام کا مسکن اور مکان معین اور مشخص ہے۔ ائمہ طاہرین علیہم السلام نے خصوصاً حضرت امام محمد تقی علیہ السلام اور حضرت امام علی النقی اور حضرت امام حسن عسکری علیہم السلام سے ان کے اصحاب نے، ان کے مخلص شیعوں نے
زمانے کے امام کی غیبت کے زمانے میں آپ کے مسکن اور مکان اور زندگی گزارنے کے مکان کے بارے میں بھی متعدد بار سوال کیا ہے، اور ائمہ علیہم السلام نے ان سوالات کا جواب دیا ہے۔ بلکہ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کے زمانے سے اور حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کے احادیث میں بھی امام زمانہ عجل اللہ تعالیٰ فرجہ الشریف کے غیبت کے زمانے میں آپ کے مسکن کے بارے میں مطالب موجود ہیں۔ چنانچہ اسحاق ابن عمار نے جناب ثقۃ الاسلام کلینی نے اصول کافی کی پہلی جلد میں، اور ان کے بعد آنے والے محدثین نے جناب نعمانی نے، جناب شیخ توسی نے، جناب شیخ مفید نے الارشاد میں، اور جناب شیخ صدوق نے کمال الدین میں، سب نے نقل کیا ہے کہ امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا للقائم غیبتان، ہمارے قائم کے لیے دو غیبتیں ہیں، احداہما قصیرہ والاخری طویلہ، ان دو قسم کی غیبتوں میں سے ایک کی مدت کوتاہ ہے اور ایک طولانی مدت کی ہوگی، یعنی غیبت صغریٰ اور غیبت کبریٰ۔ آگے فرماتے ہیں الاولی لا یعلم بمکانہ فیہا الا خاصۃ شیعتہ، غیبت صغریٰ کے زمانے میں ہمارے قائم کے مسکن کے بارے میں ہمارے خصوصی شیعوں کے علاوہ کسی کو علم نہیں ہوگا، یعنی اس وقت کے جو مخلص شیعہ حضرات ہیں ان کو معلوم ہوگا کہ ہمارے قائم کہاں زندگی گزار رہے ہیں۔ غیبت صغریٰ میں یہ عمومی ہے، البتہ مؤمن خالص امام کے مکان اور مسکن سے واقف ہوں گے۔ امام جعفر صادق فرماتے ہیں یہ غیبت صغریٰ کے زمانے میں، لیکن والاخری لا یعلم بمکانہ الا خاصۃ موالیہ، لیکن غیبت کبریٰ کے زمانے میں ہمارے قائم کے مکان اور مسکن ان کے خدمت گزار کے علاوہ کوئی ان کے مسکن سے آگاہ نہیں ہوں گے، اس لیے کہ غیبت کبریٰ شروع ہوگا، اور غیبت کے زمانے میں صرف قائم کے خدمت گزار ہی ان کے مکان اور مسکن سے واقف ہوں گے۔ ایک اور حدیث میں امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں ہمارے قائم کے لیے دو غیبتیں ہوں گے، اور ایک اس کے ذیل میں ایک جملہ ملتا ہے، اور غیبت کے زمانے میں وہ تنہائی اور ناشناس طور پر معاشرے سے کٹ کر زندگی گزارنے پر مجبور ہوں گے، اور وہ اس وقت کہاں ہوں گے؟ فرماتے ہیں وَنِعْمَ الْمَنْزِلُ طَيِّبَةٌ، غیبت کبریٰ کے زمانے میں ہمارے قائم کے لیے مدینہ طیبہ کتنا اچھا مقام ہے، یعنی طیبہ نامی شہر میں ہمارے قائم زندگی گزاریں گے۔ ان دو حدیثوں سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ زمانے کے امام غیبت کے زمانے میں ایک خاص جگہ پر زندگی گزارتے ہیں۔
اور بعد والے حدیث میں یہ بھی واضح کی گئی ہے طیبہ نامی شہر میں ہمارے قائم زندگی گزاریں گے، اور کتنا اچھا مقام ہے طیبہ، وَنِعْمَ الْمَنْزِلُ طیبۃ، کتنا اچھا مقام ہے شہر طیبہ۔ اور اسی طرح جناب کلینی نے یہ دونوں حدیث اصول کافی کے احادیث میں سے، اور یہ تیسری حدیث بھی سب سے پہلے جناب کلینی نے اصول کافی کی کتاب الحجہ میں نقل کی ہے۔ کیا فرماتے ہیں اپنے سلسلہ سند کے ساتھ ابی ہاشم جعفری رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے کہ ابی ہاشم جعفری کہتے ہیں قلت لابی محمد علیہ السلام۔ ابی ہاشم جعفری حضرت امام حسن عسکری کے خصوصی اصحاب میں سے ہیں۔ ابی ہاشم کہتے ہیں قلت لابی محمد علیہ السلام، میں نے محمد مہدی کے والد حضرت امام حسن عسکری کی خدمت میں عرض کیا جلالتک تمنعنی عن مسئلۃ، آپ کی جلالت اور بزرگی مجھے ایک سوال کرنے میں مانع بن رہا ہے، میرے ذہن میں ایک اہم سوال ہے، میں وہ سوال آپ سے کرنا چاہتا ہوں، لیکن آپ کی جلالت، آپ کی عظمت اور آپ کی بزرگی اس سوال کے لیے مانع بن رہا ہے۔ کیا آپ مجھے اجازت دیں گے کہ میں وہ سوال آپ سے پوچھ لوں؟ فقال علیہ السلام سل، تو اس وقت حضرت امام حسن عسکری علیہ السلام نے فرمایا پوچھو، کیا بات ہے، کس مسئلے کے بارے میں پوچھنا چاہتے ہو، پوچھو۔ ابو ہاشم کہتے ہیں فقال نعم قلت، ابو ہاشم کہتے ہیں قلت یا سیدی حل لک ولد، پہلا سوال یہ ہے میرا، اے میرے سید و سردار، اے میرے آقا، اے میرے زمانے کے امام، کیا آپ کا کوئی فرزند ہے؟ لوگ کہتے ہیں آپ کا کوئی فرزند نہیں ہے، کیا آپ کا کوئی فرزند ہے؟ قال نعم، فقال نعم، امام نے جواب دیا ہاں میرا فرزند ہے، میرے فرزند کا نام محمد مہدی ہے۔ 15 شعبان کی رات سن 255 ہجری میں میرے فرزند نے ولادت پائی ہے۔ ابو ہاشم کہتے ہیں فقلت فإن حدث بك حدث، ظالم حکمرانوں کی طرف سے ہمیشہ خطرہ رہتا ہے، لہٰذا میرا دوسرا سوال یہ ہے اگر آپ کے لیے کوئی حادثہ پیش آئے، آپ کے لیے کوئی مشکل پیش آئے تو فأين أسأل عنه، تو ہم آپ کے جانشین کو کہاں ڈھونڈ لیں، کہاں جا کر ان سے ملاقات کریں، کہاں جا کر ہم ان سے مسائل کا حل پوچھیں؟ تو امام حسن عسکری علیہ السلام نے فرمایا قال بالمدینہ، میری شہادت کے بعد مدینہ چلے جانا، مدینہ منورہ چلے جانا، اور وہاں جا کر میرے فرزند پیغمبر کے آخری جانشین اور مسلمانوں کے آخری پیشوا اور تمہارے 12ویں امام سے ملاقات کرو اور ان سے مسائل کا حل پوچھو۔ یہ حدیث، اس حدیث میں تصریح ہوئی ہے، صراحت کے ساتھ کہہ رہی ہے یہ حدیث کہ امام زمانہ عجل اللہ تعالیٰ فرج الشریف امام حسن عسکری علیہ السلام کے حکم سے سامرہ سے مدینہ منورہ میں چلے گئے تھے اور وہیں پہ زندگی گزار رہے ہیں۔ وَإِلَّا معنی نہیں رکھتا کہ امام حسن عسکری ابی ہاشم جعفری سے یہ کہیں میری شہادت کے بعد
مدینہ چلے جانا اور وہاں پر میرے فرزند سے ملاقات کرنا اور اپنا مسائل حل کرنا۔ یہ تیسری حدیث۔ اور چوتھی حدیث، اس حدیث کو بھی ثقۃ الاسلام کلینی نے اصول کافی میں نقل کیا ہے، اور دوسرے محدثین نے بھی اپنی کتابوں میں اس حدیث کو نقل کیا ہے۔ وہ حدیث یہ ہے، امیہ ابن علی قیسی کہتے ہیں کہ میں نے حضرت امام محمد تقی علیہ السلام سے پوچھا، فرزند رسول من الخلف من بعدک، فرزند رسول یہ بتائے کہ آپ کے بعد آپ کے جانشین کون ہیں؟ تو امام محمد تقی علیہ السلام نے فرمایا، فقال ابنی علی وابنا علی، میرے بعد میرا فرزند، میرا بیٹا علی النقی اور ان کے بیٹے، ان کے دونوں بیٹے حسن عسکری اور محمد مہدی میرے جانشین ہوں گے۔ پھر راوی کہتا ہے ثم اطرق ملیا، پھر امام محمد تقی کچھ دیر کے لیے خاموش ہو گئے، ثم رفع رأسہ، پھر اپنا سر مبارک بلند کیا اور فرمایا، ثم قال، اور اس کے بعد فرمایا، انہا ستکون حیرۃ، جان لو بہت جلد تم لوگ شیعیان علی، اہل بیت کے محبین، بہت جلد حیرت میں پڑ جاؤ گے۔ امیہ کہتے ہیں قلت، میں نے عرض کی، فَإِذَا كَانَ ذَلِكَ فَإِلَىٰ أَيْنَ، اگر ایسی بات ہے تو زمانہ حیرت میں ہم کہاں چلے جائیں؟ حیرت کے زمانے میں ہم کہاں جائیں اور ہم کیا کریں، اور اپنے دینی اور دنیاوی مشکلات کا حل کس سے پوچھیں؟ راوی کہتا ہے فسکت، امام تھوڑی دیر کے لیے خاموش ہو گئے، ثم قال، اس کے بعد فرمایا، الی المدینہ، مدینہ چلے جانا، وہاں تمہارے مشکلات کے حل کے لیے مشکل کشا موجود ہوں گے، تمہارے زمانے کے امام قائم آل محمد موجود ہوں گے، لہٰذا مدینہ چلے جانا، گھبرانے کی کوئی بات نہیں ہے۔ حیرت کے زمانے میں کوئی مشکل پیش آیا تو سیدھا مدینہ النبی چلے جانا۔ راوی کہتا ہے قلت ای مدینۃ، میں نے عرض کیا فرزند رسول کس مدینے میں چلا جاؤں، کس مدینے میں جاؤں، وہ کون سا مدینہ ہے؟ قال مدینتنا ہذہ، ہمارا مدینہ، وہل مدینۃ غیرہا، کیا اسی مدینے کے علاوہ، مدینہ النبی کے علاوہ کوئی اور جگہ بھی ہے جسے مدینہ کہا جاتا ہے؟ مدینہ النبی، مدینتنا ہذہ، اسی مدینہ النبی میں چلے جانا۔ وہل مدینۃ غیرہا، کیا مدینہ النبی کے علاوہ کوئی اور جگہ بھی ہے جسے مدینہ کہا جاتا ہو؟ یہ پانچویں حدیث۔ اور چھٹی حدیث، محمد ابن عثمان کوفی کہتے ہیں کہ میں نے حضرت امام علی النقی علیہ السلام سے سوال کیا، یہ حضرت امام محمد علی النقی علیہ السلام سے میں نے سوال کیا، فرزند رسول ان حدث، راوی مختلف ہے، دونوں سوال حضرت امام علی النقی علیہ السلام سے ہے۔ پہلے والے حدیث کی راوی امیہ ابن علی قیسی تھے، اور اس روایت کے راوی محمد ابن عثمان کوفی ہے، لہٰذا یہ دو مختلف حدیثیں ہیں۔
محمد ابن عثمان کوفی کہتے ہیں میں نے حضرت امام علی النقی علیہ السلام سے پوچھا فرزند رسول ان حدث بک واعوذ باللہ حادث، فرماتے ہیں اگر آپ کے لیے کوئی حادثہ پیش آئے میں خدا کی پناہ مانگتا ہوں، انشاءاللہ ایسا نہیں ہوگا، لیکن پھر بھی ظالم حکمرانوں کا کوئی بھروسہ نہیں ہے، اگر آپ کے لیے کوئی حادثہ پیش آئے فَإِلَى مَنْ، تو یہ بتائے کہ ہم کس کی طرف رجوع کریں؟ فرمایا فقال ابنی الی ابنی الحسن، میرے بیٹے حسن عسکری کی طرف مراجعہ کرو، میرا بیٹا حسن عسکری میرے بعد تمہارا امام ہے، خدا کی حجت ہیں، پیغمبر کے جانشین ہیں، مسلمانوں کے امام اور پیشوا ہے، میرے بیٹے حسن کی طرف مراجعہ کرو۔ ثم قال، اس کے بعد امام علی النقی علیہ السلام نے فرمایا اما آگاہ ہو جاؤ، یاد رکھو انہا ستکون فترۃ، یاد رکھو بہت جلد فترت کا زمانہ شروع ہونے والا ہے، بہت جلد فترت کا زمانہ شروع ہوگا۔ راوی کہتا ہے قلت، میں نے عرض کیا فرزند رسول فَإِلَىٰ أَيْنَ، زمانہ فترت اگر بہت جلد شروع ہونے والا ہے تو یہ بتائیں زمانہ فترت میں ہم کہاں جائیں، ہم اپنے مشکلات کے حل کس سے طلب کریں، ہم کہاں جائیں؟ فقال علیہ السلام الی المدینہ، تو امام علی النقی علیہ السلام نے فرمایا گھبرانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، زمانہ فترت میں مدینۃ النبی چلے جانا، مدینہ چلے جانا۔ راوی کہتا ہے قلت ای مدینۃ، میں نے عرض کیا کس مدینے میں جاؤں، آپ کس مدینے کی بات کر رہے ہو، کس مدینے میں جاؤں؟ قال هذه المدینہ مدینۃ الرسول، اسی رسول اللہ کے مدینۃ الرسول میں چلے جانا۔ وَهَلْ مَدِينَةٌ غَيْرُهَا، کیا مدینۃ الرسول، مدینۃ النبی اور مدینہ منورہ کے علاوہ بھی کوئی اور جگہ ہے جسے مدینہ کہا جاتا ہے؟ لہٰذا ان احادیث میں یہ تصریح ہوئی ہے کہ زمانہ غیبت میں امام زمانہ عجل اللہ تعالیٰ فرجہ شریف مدینہ منورہ میں زندگی گزار رہے ہیں، لہٰذا ہمیں کسی غیر معقول دلیلوں سے متوسل ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ جزیرہ خضرہ، سرداب سامرہ، اقلیم سامن اور جابلسا، جابرسا اور ہورقلیہ جیسے خیالی دنیا میں گھومنے کی ضرورت نہیں ہے، ان افسانوں کو بیان کرنے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ ائمہ کے حدیث میں واضح طور پر سریحاً بیان ہوئی ہے ان احادیث میں کہ زمانہ غیبت میں امام زمانہ کا مسکن مدینۃ النبی ہے، اور اس سے احادیث بہت زیادہ ہے، اب وقت کے دامن میں گنجائش نہیں ہے، انشاءاللہ پھر کبھی موقع ملے تو تفصیلی گفتگو ہوگی۔ اور تاریخی حقائق بھی ان احادیث کی تائید کرتی ہے، البتہ یہ تاریخی واقعہ معید کے طور پر تائید کے لیے، وإلا ضرورت ہی نہیں ہے۔ یہ تمام حدیثیں صحیح السند حدیثیں ہیں، ان حدیثوں کے راوی سب بزرگان میں سے ہیں، موثق افراد میں سے ہیں۔ جناب کلینی نے الکافی میں نقل کی ہے، جناب صدوق نے کمال الدین میں نقل کی ہے ان حدیث کو، جناب نعمانی نے الغیبہ میں، اور جناب توسی نے اپنی کتاب الغیبت میں، اور جناب
شیخ مفید جیسے عظیم ہستی نے اپنی کتاب الارشاد میں ان حدیثوں کو نقل کیا ہے۔ لہٰذا ان احادیث کے سند میں، متن میں کسی قسم کی شک و شبہ کی کوئی گنجائش نہیں ہے، لہٰذا کوئی اور دلیل پیش کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ صریحاً یہ حدیث اعلان کر رہی ہے کہ غیبت کے زمانے میں قائم آل محمد عجل اللہ تعالیٰ فرجہ شریف اور ہمارے زمانے کے امام مدینۃ النبی میں زندگی گزار رہے ہیں۔ اور دوسرے حدیثوں میں یہ بھی بتلایا گیا ہے قبیل محلے بنی ہاشم میں زندگی گزار رہے ہیں، یہاں تک کہ آپ کے بیت الشرف تک کا نام لیا گیا ہے حدیثوں میں، فی بیت یقال لہ الحمد، بیت الحمد نامی گھر میں آپ زندگی گزار رہے ہیں۔ لہذا یہاں تک کہ آپ کا گھر بھی مشخص، بیت الشرف بھی مشخص کیا گیا حدیث میں، لہذا خزہ کی داستان کو اچھالنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، داستان سرداب کو بیان کرنے کی کوئی ضرورت، البتہ سرداب کے بارے میں کل عرض ہوا، بہت مقدس مکان ہے، دنیا کے نقشے پر متعدد مقامات مقدس ہیں، ان میں سے ایک مقدس ترین مقام سرداب سامرہ ہے، وہ اپنی جگہ پر۔ اور ان احادیث کی تائید نقل تاریخی بھی کر رہی ہے، چنانچہ محمد ابن حسن ابن فروخ جو اپنے زمانے کے امام حسن عسکری علیہ السلام کے اصحاب میں سے ہے، غیبت صغریٰ کا زمانہ بھی دیکھا ہے، غیبت کبریٰ سے شروع ہونے سے پورے غیبت صغریٰ کا زمانہ دیکھا ہے، غیبت صغریٰ شروع ہونے سے تقریباً 7-8 سال پہلے جو ہے اس دنیا سے انتقال کر گئے ہیں، اور اس وقت کے شیعہ حضرات کے رؤساء میں سے تھے، رئیس القوم سمجھا جاتا تھا۔ شیعوں نے مشورہ کیا، چونکہ ائمہ علیہ السلام کے حدیث میں یہ بتلایا گیا تھا غیبت کے زمانے میں مدینہ چلے جانا، تو شیعہ بزرگان جمع ہوئے اور حسن نامی اس شخص کو امام زمانہ کے حالات معلوم کرنے کے لیے، امام زمانہ کے مکان اور مسکن سے آگاہی حاصل کرنے کے لیے سب جمع ہو کر انہوں نے فیصلہ کیا کہ اس جناب حسن کو مدینہ بھیجا جائے، اور جناب حسن شیعوں کے تقاضے کے مطابق مدینۃ النبی چلے گئے، اور یہ تاریخ میں تصریح ہوئی ہے 1 سال تک وہ مدینۃ النبی میں رہے، اور واپسی پر شیعوں کے لیے اطمینان بخش جواب لے کر واپس آ گئے۔ انہیں یقین ہو گیا کہ زمانے کے امام مدینۃ النبی میں زندگی گزار رہے ہیں۔ ابی غالب رازی، رسالت ابی غالب رازی نامی رسالے میں بہت ہی معتبر ترین غیبت کے بارے میں معتبر ترین مقالات اور رسالوں میں سے ایک رسالہ ہے، اس نے اس رسالے میں اس واقعے کو نقل کیا ہے کہ وہ چلے گئے اور واپس آ کر شیعوں کو حقیقت سے آگاہ کیا۔ اس نقل تاریخی سے بھی معلوم ہوتا ہے غیبت صغریٰ کے زمانے میں امام حسن عسکری اور امام زمانہ کے جو خاص اصحاب تھے، جو خاص مومنین تھے، ان سب کو یقین تھا کہ ہمارے زمانے کے امام مدینۃ النبی میں زندگی گزارتے ہیں، وَإِلَّا جناب حسن ابن فروخ کو یا فروخ کو مدینہ بھیجنا معنی نہیں رکھتا تھا۔ ان کے نزدیک مسلمات میں سے تھے کہ زمانے کے امام مدینۃ النبی میں زندگی گزار رہے ہیں، اور عقل بھی اس بات کی تائید کرتی ہے، اس لیے کہ اس وقت کے جو حالات کو مد نظر رکھتے ہوئے امام حسن عسکری علیہ السلام کو شہید کر دیا گیا،
اور امام زمانہ کو شہید کرنے کے لیے گھر گھر چھاپا مارا اس وقت حکومت کارندو نے، یہاں تک کہ سرداب سامرہ ایک چھوٹا سا کمرہ ہے، رات دن اس میں حکومت کے جاسوس رکھا گیا، خواتین کی شکل میں، مردوں کی شکل میں، اور اگر انہیں زمانے کے امام عجل اللہ تعالیٰ فرجہ الشریف ان کے ہاتھ آ جاتا تو یقیناً آپ کو بھی شہید کر ڈالتے۔ لہٰذا اس وقت کے حالات کو مد نظر رکھتے ہوئے عقل بھی اس بات کی تائید کرتی ہے کہ زمانے کے امام کو مدینہ میں ہی جانا چاہیے تھا، اس لیے کہ مدینہ میں قبیلہ بنی ہاشم کی عزت تھی، بہت ہی طاقتور قبیلہ تھا اس زمانے میں بھی بنی ہاشم کا قبیلہ، اور اپنے خاندان میں جا کر اپنے خاندان والوں کے درمیان عادی طور پر آپ زندگی گزار سکتے تھے، اور محتملہ خطرات سے، احتمالی خطرات سے بنی ہاشم کے جوان آپ کو ظاہری طور پر بچا سکتا تھا۔ لہٰذا عقل بھی اس بات کی تائید کرتی ہے کہ امام حسن عسکری علیہ السلام کی شہادت کے بعد امام زمانہ عجل اللہ تعالیٰ فرجہ الشریف کا مدینہ منورہ میں زندگی گزارنا یہ بہت ہی معقول اور مناسب مکان ہے۔ لہٰذا ان 3-4 دروس اور ان متعدد نشستوں کا خلاصہ یہ ہوا کہ ہمارے زمانے کے امام صحیح السند اور متواتر احادیث کی روشنی میں سن 255 ہجری میں آپ نے ولادت پائی عراق کے شہر سامرہ میں، اور امام حسن عسکری علیہ السلام کی شہادت تک آپ سامرہ میں موجود تھے، اور آپ کی شہادت کے بعد امام حسن عسکری علیہ السلام کے حکم سے امام حسن عسکری علیہ السلام کے والدہ ماجدہ اور خود زمانے کے امام علیہ السلام کے دادی کے ساتھ سامرہ سے مدینہ چلے گئے، اور اس وقت سے لے کر آج تک مدینہ النبی میں زندگی گزار رہے ہیں، اور امام حسن عسکری علیہ السلام کے سفارش کے مطابق خطرات کے مواقع میں شہر میں اگر خطرہ محسوس ہو جائے عادی طور پر تو آپ کو یہ حکم دیا گیا ہے کوہ طوا کے پہاڑ اور رضوا کے پہاڑوں میں چلے جائیں حالات معمول پر آنے تک۔ لہٰذا امام کے حکم کے مطابق خطرات کے مواقع میں آپ کبھی کوہ رضوا کے دامن میں چلے جاتے ہیں، وہاں زندگی گزارتے ہیں کچھ دنوں کے لیے، کبھی ذی طوا کے پہاڑ کے دامن میں کچھ دنوں کے لیے زندگی گزارتے ہیں۔ جب حالات عادی بن جاتا ہے تو دوبارہ واپس آ کر مدینہ النبی میں عادی طور پر زندگی گزارتے ہیں، لوگوں کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے ہیں، لوگوں کے دعوتوں میں شرکت کرتے ہیں، تشییع جنازہ میں شرکت کرتے ہیں، حج کے موسم میں حج میں شرکت کرتے ہیں، لوگوں کے دکھ درد میں شریک ہوتے ہیں، تشییع جنازہ میں شرکت کرتے ہیں، اور لوگوں کے مشکلات کو حل کرتے ہیں۔ لوگ آپ کو بھی سلام کرتے ہیں اور آپ لوگوں کو بھی سلام کرتے ہیں، لیکن لوگ نہیں پہچانتے کہ یہی ہمارے زمانے کے امام ہیں، اور جب خداوند متعال کا حکم آئے گا، جب خداوند متعال ظہور کا حکم دے گا تو مدینہ النبی سے ظاہر ہو کر مکہ مکرمہ میں چلے جائیں گے، اور مکہ مکرمہ سے بیت اللہ الحرام سے ٹیک لگا کر رسمی طور پر ظالموں کے خلاف قیام کا اعلان کریں گے، اور
اس ظلم و جور سے بری زمین کو اسی طرح عدل و انصاف سے بھر دیں گے جس طرح وہ ظلم و جور سے بھر چکی ہوگی انشاءاللہ۔ خداوند متعال کی بارگاہ میں ہم دعا کرتے ہیں کہ ہم سب کو ائمہ طاہرین کے ان فرامین میں غور و فکر کرنے، دقت کرنے اور ان کے مطابق عمل پیرا ہونے کی توفیق عنایت کرے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔